अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारा है। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर मैं घर पर अकेली रहती थी क्योंकि मेरा शौहर बैरून मुल्क काम करता था। इसकी वहाँ पर एक अच्छी जॉब थी। वो महीनों के लाखों रुपए कमाकर हमारी जानब भेजता था। मेरे 4 बच्चे थे और चारों ही मुझे बेहद अजीज़ थे। बाकी सौदा सलफ तो मैं ऑनलाइन मंगवा लिया करती थी, मगर बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मगर कई रोज़ से मुझे इन्हें छोड़ने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। एक रोज़ जब मैं बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल गई तो एक पठान ने मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। मैंने उस वक्त गाड़ी रिवर्स करना थी, मगर पलट कर देखा तो गाड़ी अपनी जगह से टस से मस ना हो रही थी। मैंने कई बार हारन बजाकर हाथ का इशारा भी किया कि भाई अपनी गाड़ी थोड़ी पीछे करो, मुझे रास्ता दो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। वो ढीठ बनकर मुझे देखता रहा। मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यह तो कोई अकल से पैदल और फारग बंदा लगता है। लिहाजा बिला वजह ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुझे बच्चों को स्कूल लाने से देर हो गई। मैंने समझा कि शायद ये एक दिन का मसला है, मगर ये तो अब रोज़ाना का मामूल बनता जा रहा था। अगले रोज़ जब मैं बच्चों को स्कूल में छोड़कर वापस घर के लिए आ रही थी तो एक बार फिर एक गाड़ी ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जहाँ जहाँ गाड़ी घुमाती वो गाड़ी भी वहीं मेरे पीछे आ रही थी, यहाँ तक कि वो कार बिल्कुल मेरी कॉलोनी में पहुँच गई। मुझे वो मशकूक लगने लगा था। आखिर वो मेरी गाड़ी के पीछे क्यों आ रहा था? मैंने जब गाड़ी के शीशे से उसकी गाड़ी की जानब ध्यान दिया तो इसमें बैठे हुए शख्स को देखकर मैं चौंक गई। इसमें 28-29 साल की उम्र का पठान बैठा हुआ था। इसके चेहरे के खदोखाल और रंग रूप से ये बात वाज़िया थी कि वो एक पठान कबीले से ताल्लुक़ रखता है। इसके चेहरे पर शदीद करख्तगी और संजीदगी थी और इसके माथे पर गुस्से से बल पड़े हुए थे। उसने गाड़ी को लाकर एक बार फिर मेरी गाड़ी के पीछे रोक दिया और फिर गाड़ी से उतरकर मेरी जानिब आने लगा। मेरे दिमाग में तो वैसे भी पठानों का कोई अच्छा तासुर न था। मैंने तो जब भी फिल्मों में या फिर आम तौर पर देखा था, मेरे दिल में उनके लिए एक ही तस्वीर बनती थी कि वो या तो बंदूकें उठाकर घूमते रहते हैं या फिर कत्लो गारत ही करते रहते हैं। इस पठान को जब गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी की जानिब आते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए। दिल में एक अजीब सा खौफ सा महसूस हुआ कि वो मुझे मारने तो नहीं आ रहा। मैंने देखा कि वो पठान शक्ल और सूरत से कहीं से भी कोई अमीर नहीं लग रहा था। इस कार का मालिक तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। ऐसे लगता था कि जैसे वो कोई आम सा मुलाजिम हो या फिर इस कार का ड्राइवर ही हो सकता है। वो मेरी जानिब आता इससे पहले ही मैंने गाड़ी भगाई और फौरन अपने घर की जानिब चली आई। यहाँ पर 3-4 रास्ते थे, इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि वो शख्स अब मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। घर के अंदर पहुंचकर ही मैंने सांस ली थी। मैं लंबे लंबे सांस लेती घर में दाखिल हुई और एक दफ़ा छत पर जाकर गली का मंजर ज़रूर देखा तो दूर एक गली में मुझे वो पठान घूमता दिखाई दिया जो मशकूक नज़रों से हर सू शायद मुझे ढूंढ रहा था। आखिर वो मेरा ताक़ुब क्यों कर रहा था? वो तो शक्ल से ही मुझे कोई गुंडा दिखाई देता था। मेरा तो हलक खुशक हो चुका था। आखिर ये कैसी मुसीबत बैठे बिठाए आन पड़ी थी। दिल में अजीबो गरीब से वसवसे से आने लगे। छुट्टी का टाइम हुआ था तो मुझे अपने बच्चों को लेने के लिए भी जाना था, मगर इस पठान के खौफ से तो मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। मगर बच्चों को लाना भी लाजमी था, इसलिए अपनी गाड़ी की जगह मैंने एक टैक्सी बुक की और मैं बैठकर बच्चों को लेने के लिए जाने लगी। हो सकता था कि इसने मेरी गाड़ी पहचान रखी हो। अगर मैं गाड़ी बदल कर जाऊंगी तो शायद मेरा पीछा नहीं कर सकता था। उस रोज़ तो मुझे कहीं नज़र ना आया, मगर अगले ही रोज़ जब दोबारा मैं अपनी गाड़ी में गई तो एक बार फिर वो मेरा पीछा करने लगा। वो बार बार अपनी गाड़ी रोक रहा था या बिला वजह हारन बजाकर शोर पैदा करता रहता। मुझे तो गुस्सा आने लगा था। आखिर उस लड़के का मकसद क्या था? वो मेरा ताक़ुब क्यों कर रहा था? अभी मैं बच्चों को लेकर अपनी कॉलोनी में दाखिल होने ही लगी थी कि तब उसने आकर गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने रोक दी। मेरा दिल तो जैसे सीने में ही थम चुका था, कहीं वो मुझे अकेला देखकर मेरे साथ कुछ गलत ही ना कर डाले। वो गाड़ी से उतरा और कहने लगा, मुझे आपको कुछ बताना है, आप प्लीज़ अपना नंबर मुझे दे दें। मैं हैरानगी से इसका चेहरा देखने लगी क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मगर इसकी बातों से लग रहा था कि ये मुझे अच्छी तरह से जानता है। मगर मैं शादीशुदा औरत थी, इसलिए किसी अजनबी को अपना नंबर नहीं दे सकती थी।
اس کا انداز دیکھ کر میں نے فوراً اس سے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ اگر میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں پولیس میں شکایت کر دوں گی اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ مجھے حیرت سے دیدے پھاڑے دیکھنے لگا تھا اور کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی مگر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر تک چلی آئی۔ پٹھان تو میرے پیچھے ہی پڑ چکا تھا، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر ایک روز جب میں دوبارہ کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے نکلی تو وہ پٹھان مجھے نظر آیا اور ایک بار پھر مشکوک سی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا میرے پاس آیا اور پھر کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو آپ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گی، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، پلیز مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، خود تو وہ سوکھا ہوا تنکا تھا، آخر میں میری مدد کیا کرنا چاہتا تھا، مگر خیر اسے دیکھ کر مجھے یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ کم از کم وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا، مگر شاید کوئی دل پھینک عاشق تھا جو مجھ پر دل ہار بیٹھا تھا اور اب ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اس لیے اس دن بھی میں نے اس پٹھان کو نظر انداز کر دیا اور نمبر دیے بغیر ہی اپنے گھر آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل پولیس میں اس کی شکایت ضرور کروں گی، مگر اس سے پہلے ہی وہ سب ہو گیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے جب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اسی پل بجلی بھی جا چکی تھی، پورا گھر گھوپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، بچے تو پہلے ہی گہری نیند میں سو چکے تھے، مگر اسی پل بادل گرجے اور تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ آج صبح سے ہی موسم خراب تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، مگر اب اچانک سے بارش کا تیز ہونا اور بجلی کا چلے جانا مجھ جیسی مضبوط اعصاب کی عورت کا بھی دل دہلا چکے تھے۔ اس قدر شدید بجلی کے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں چمکی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے شوہر کو کال کی مگر اس نے میری کال نہیں اٹھائی۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے ویسے ہی مجھے پریشان کر دیا تھا۔ آخر اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کون ہے جو اتنی زور سے دستک دے رہا ہے۔ بجلی جا چکی تھی اور وہ دستک مزید تیز ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ایک ہاتھ میں ٹارچ اٹھائی اور دھیرے دھیرے قدم دروازے کی طرف بڑھانے لگی۔ ابھی میں گیٹ کے پاس پہنچ کر چھوٹے سے سوراخ سے باہر دیکھنے لگی تھی کہ تبھی مجھے اپنے پیچھے سے کئی آوازیں سنائی دیں۔ ایک تو بادل کا گرجنا اور بجلی کا چمکنا، دوسرا گھر کی دیواروں سے تیز بھاری قدم زمین پر پٹکنے کی آوازوں نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں بھوکلا کر پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں پائی تھی کیونکہ خوف کی شدت اس قدر حاوی ہوئی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شاید میری جان ہی چلی جائے۔ میں نے دروازے کے ساتھ خود کو لگایا اور جو ہی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو میرا وجود کام کر رہ گیا تھا کیونکہ گھر میں تو 5 لوگ پچھلی دیوار سے کود کر آئے تھے۔ میں چونکہ دروازے کے پاس کھڑی تھی اور ٹارچ بھی بند ہو چکی تھی اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ پائے تھے۔ وہ 5 ہٹے کٹے مرد آخر میں میرے گھر میں کیا کرنے آئے تھے؟ ان کا چہرہ بالکل واضح تھا، انہوں نے تو اپنا چہرہ بھی نہیں چھپا رکھا تھا۔ میرے ذہن میں بے ساختہ پٹھان آیا، کہیں اس پٹھان نے تو میرے ساتھ۔ اتنا سوچنا تھا کہ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسی پل دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی تھی کہ وہ مشکوک لوگ بھی چونک گئے اور دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ تبھی آسمان پر بجلی چمکی اور بجلی چمکنے کی روشنی میں ان چوروں نے مجھے دیکھ لیا۔ میری حالت ہی کچھ ایسی تھی کہ بارش کی وجہ سے بال بھیگ چکے تھے اور کپڑے بھی گیلے تھے۔ میں نے تو دوپٹہ لینا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، اپنے ہی دھیان میں باہر چلی آئی تھی اور اب ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ مرد مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگے۔ میں چیختے ہوئے فوراً دوسری جانب بھاگنے ہی لگی تھی کہ تبھی دروازے کے باہر جو آواز آئی وہ سن کر میرے قدم وہیں رک گئے کیونکہ یہ تو اسی پٹھان کی آواز تھی۔ میں سوچنے لگی کہ دروازہ کھولوں یا نہیں، تبھی دروازے پر آواز گونجی کہ میڈم جی جلدی دروازہ کھولو، میں آپ کو ان سے بچا لوں گا۔ میں نے ہڑبڑا کر فوراً دروازہ کھولا اور سامنے وہی پٹھان کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ 2-3 اور بھی لوگ تھے۔ وہ حیرانگی سے اس پٹھان کو دیکھنے لگے تھے جو ہاتھ میں ڈنڈے لیے انہیں مار رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس بھی آ گئی اور ان چوروں کو پکڑ لیا۔ میں تو روتی ہوئی بچوں کو سینے سے لگائے اس سارے منظر کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔
سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ خیر پٹھان نے میری مدد کی تھی، اس لیے میں نے اسے روک لیا اور اس کے لیے چائے بنا لی تاکہ اس کا احسان اتار سکوں۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ پٹھان کی نیت مجھے دیکھ کر خراب ہو چکی تھی۔ تبھی وہ پٹھان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سارا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں یہی کہوں گا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ میں کوئی کمواری دوشیزہ نہیں ہوں، بلکہ 35 سال کی عورت ہوں اور میرے 4 بچے ہیں۔ میرا شوہر باہر ملک میں رہتا ہے، اگر میں نے اسے ابھی کال کی تو وہ تمہیں چٹکیوں میں اندر کروا سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اتنا سن کر وہ طنزیہ انداز میں جمائی لینے لگا اور بولا کہ سارا، آپ نے ایک دلیر پٹھان کو دھمکی دی ہے، شاید آپ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، اگر آپ مجھے جانتی تو ایسی دھمکی ہرگز نہ دیتی۔ یہ سن کر تو میں گھبرا گئی، موبائل اٹھا کر ایک بار پھر شوہر کو کال ملانے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی اس نے کال نہیں اٹھائی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میرے شوہر نے کافی دنوں سے مجھ سے بات نہیں کی تھی، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی تھی، مگر میں اس پٹھان والے معاملے میں بہت مصروف تھی، اس لیے اس کے دوست سے بات نہیں کر پائی۔ میں اپنے شوہر کے دوست کو کال کرنے لگی تھی کہ اچانک پٹھان کہنے لگا کہ تمہارا شوہر مر چکا ہے، 1 ہفتے پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ موقع پر مر گیا۔ یہ سن کر میں چیخنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بستر پر گر گئی۔ پٹھان نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھال لیا اور کہا کہ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، اس لیے میں آپ کے گھر آ کر یہ بات آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو سنبھال لوں گا۔ یہ سن کر مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے اپنے شوہر کے دوست کو کال کی تو اس نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ آپ کا شوہر مر چکا ہے اور اس کی لاش جہاز کے ذریعے کل تک گھر پہنچ جائے گی۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گئی۔ اس موقع پر اس پٹھان نے میری مدد کی، میرے شوہر کو دفنایا، میری عدت پوری ہونے تک میرے گھر کا خرچ اٹھایا، میرے بچوں کو اسکول لے جاتا رہا۔ یہ دیکھ کر میرا دل اس کے لیے نرم پڑ گیا۔ پٹھان جاب کرتا تھا اور اس جاب سے اچھا کماتا تھا۔ اس کے والدین مر چکے تھے، وہ بھی میری طرح بالکل اکیلا تھا، اس لیے میں نے اسے شادی کر لی اور اس نے مجھے اور میرے بچوں کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میں جسے غلط سمجھتی رہی وہ اتنا اچھا انسان نکلا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اجنبی میرا شوہر بن جائے گا۔ میں تو حیران تھی کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے۔ اس پٹھان کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس نے میری اس قدر مدد کی تھی کہ میں دل سے اس کی مشکور تھی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے